السلام علیکم۔ آج بہت کمال کی حدیث ہے جو تمام گھروں میں یہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے جو مکروہ ہے۔ تو اکثر لوگ پیتے وقت کوئی چیز گرم ہوتی ہے تو اس کو پھونک مارتے رہتے ہیں، یا اس میں بلائی وغیرہ ہو تو اس کو بھی پھونک مارتے رہتے ہیں۔ تو پھونک مارنے کی کراہت کا بیان یہ لازمی سنیں، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ کوئی بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلنے والا بن جائے اور غلط طریقے چھوڑ کے صحیح طریقے پر آ جائے تو یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، آپ کا بھی اور میرا بھی۔ کچھ 4 لوگ ٹھیک راستے پہ آ جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور رسول بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو آپ لازمی اس کو شیئر کیجیے گا۔ مشروب میں پھونک مارنے کی کراہت کا بیان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشروب میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں برتن میں تنکے وغیرہ دیکھوں تو فرمایا انہیں نیچے گرا دو۔ اس نے عرض کیا، میں ایک سانس میں سیراب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا تو پیالے کو اپنے منہ سے علیحدہ کرو اور سانس لے لو۔ سانس بھی لینا ہے تو پیالے کو منہ سے سائڈ پہ کر کے سانس لو، منہ کے جراثیم، منہ کے جو سانس وغیرہ وہ پینے والی چیز میں نہ جائے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث بہت اچھی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ برتن کے اندر سانس نہ لیا جائے یا اس میں پھونکا جائے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا کہ یہ بہت اچھی حدیث ہے، نہ اس میں سانس لیا جائے نہ اس میں پھونک ماری جائے۔ تو آج کل ہمارے اکثر بھائی، اکثر بہنیں چائے گرم اٹھا لیتی ہیں اور پھونک مارتی رہتی ہیں، دودھ گرم اٹھا لیتی ہیں اور پھونک مارتی رہتی ہیں۔ تو یہ سائنسی لحاظ سے بھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ جو اندر کے جراثیم، دانتوں والے، سا والے، جو بھی گندے جراثیم ہوتے ہیں وہ پھر دوبارہ آپ اپنی غذا میں ڈال کر دوبارہ اندر لے جاتے ہیں تو وہ پورے جسم کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ اچھی باتیں دوسروں تک بھی پہنچانی ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کا چہرہ روشن ہوگا جو میری بات سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو مہربانی آپ یہ پیاری حدیث دوسروں تک بھی پہنچانی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں دور فرمائے، اور جو کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کو ظلم سے رہائی عطا فرمائے اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کے صدقے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔